نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایمان والوں کو آپس میں رحم کرنے، پیار کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ رحم والا معاملہ کرنے میں، مہربانی والا معاملہ کرنے میں ایسے پاؤ گے جیسے کہ ایک بدن ہوتا ہے اور بدن کے کسی عضو کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے اس بدن کے باقی اعضاء بھی اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ سامعین محترم، اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم معاشرے کی حقیقت کو بڑے عمدہ انداز میں بیان فرمایا ہے۔ مل جل کر رہنا، اکٹھے زندگی گزارنے کا نام معاشرہ ہے۔ اسلامی تعلیمات کے آنے سے پہلے لوگ مل جل کر رہتے تھے۔ زمین کے مختلف حصوں میں لوگ مختلف طور و طریقے کے ساتھ زندگی مل جل کر گزار رہے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو ایک ایسے مثالی معاشرے کی تربیت اور تعلیم دی کہ جس کے ذریعے انسان محض اپنے زندہ رہنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگی میں مکمل طور پر شریک ہونے کی تعلیم ملتی ہے۔ اسلامی احکامات، اسلامی تعلیمات سے قبل انسان تہذیب و تمدن اور اخلاق سے ناواقف تھا، جس کی وجہ سے وہ پستیوں میں گرا ہوا تھا۔ اسلام نے ان پر احسان عظیم کیا اور پھر یہی لوگ تہذیب و تمدن کے بلند پایہ معیار تک نظر آنے لگے۔ یہی لوگ، انہی لوگوں کے افراد ایک مثالی معاشرہ بن گئے جو دنیا بھر کے لیے ایک عملی نمونہ تھے۔ یہی لوگ جب کسی نئے ملک، جب کسی نئے علاقے میں داخل ہوتے تو ان کی اخلاقی اور معاشرتی عملی زندگی سے متاثر ہو کر لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات میں مبعوث ہوئے، اعلان نبوت فرمایا اور اللہ کے حکم سے دین حق اسلام کی دعوت دی، تو جو لوگ اس دعوت کو قبول کر لیتے وہ اسلامی معاشرے کے، امت مسلمہ کے افراد بن جاتے۔ تو امت مسلمہ کے ذمے، امت مسلمہ کے افراد بن جانے کے بعد کچھ حقوق اور ذمہ داریاں عائد ہو جاتی۔ ان حقوق اور ذمہ داریوں میں سے ایک اہم حق آپس میں اتحاد و اتفاق ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی خوبصورت اور حقیقی انداز میں بیان فرمایا کہ مسلم معاشرہ اور مسلم معاشرہ کے افراد ایک جسم کی طرح ہے کہ جب جسم کے کسی عضو کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے
تو اس تکلیف کو جسم کے باقی اعضاء بھی محسوس کرتے ہیں۔ تو فرمایا اسی طرح سارے کے سارے امت مسلمہ کے افراد ایک جسم کی طرح ہیں۔ اگر کسی امت مسلمہ کے فرد کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کو دوسرے افراد مسلم معاشرہ کے اس تکلیف اور دکھ کو محسوس بھی کرتے ہیں اور اس تکلیف اور دکھ میں ان کے ساتھ شریک بھی ہوتے ہیں۔ سامعین محترم، روز اول سے اسی اتحاد و اتفاق کی تعلیم اور درس اسلامی تعلیمات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے، اپنے ارشادات کے ذریعے، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کے متعلق احکامات نازل فرما کر ہمیں تعلیم دی۔ تو جب تک امت مسلمہ اسی اتحاد و اتفاق کی اسی جہت پر قائم رہی، اسی صفت پر قائم رہی، اسی خوبی کو اپنے اندر زندہ رکھا، تو بڑی سے بڑی طاقت اور قوت کو امت مسلمہ کی طرف غلط نظر اٹھانے کی بھی جرات حاصل نہیں تھی۔ قرآن کریم نے براہ راست ایمان والوں کو مخاطب کر کے حکم دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ، آپس میں پھوٹ مت ڈالو۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑے مت کرو۔ اگر وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم نے آپس میں جھگڑے کیے تو اس کی وجہ سے تم اپنا رعب، اپنا دبدبہ کھو بیٹھو گے، تمہاری وقعت تاثیر ختم ہو جائے گی۔ تو جب تک امت مسلمہ اس اتحاد و اتفاق والی خوبی پر قائم رہی تو کوئی بھی امت مسلمہ کے ایک فرد کو بھی کسی بھی اعتبار سے نقصان پہنچانے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ جب امت مسلمہ میں انتشار اور آپس میں تنازع اور آپس میں پھوٹ امت مسلمہ جب سے شکار ہوئی تو اللہ رب العزت کی مدد و نصرت بھی امت مسلمہ سے اٹھ گئی۔ آج امت مسلمہ کے لیے اتحاد و اتفاق جس کو اپنانے کا حکم اللہ رب العزت نے اور جس کو اپنانے کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے شمار تعلیمات اور بے شمار احادیث کے ذریعے امت کو دی ہے، آج وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ان اتحاد و اتفاق والی خوبی کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔